عباد الرحمن ان صفات والے لوگوں کا لقب ہے رحمان کے بندے۔ تو ان میں سے ایک صفت جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ ہے مالی معاملات کے اعتبار سے کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں عباد الرحمن وہ کیا کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کی عمدہ صفت یہ ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بے اعتدالی نہیں کرتے مال خرچ کرنے میں کہ اسراف اور فضول خرچی یہ بھی غلط ہے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرنا، بخل کرنا، تنگی کرنا یہ بھی غلط ہے، میانہ روی اختیار کرنا یہ رحمان کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ اسراف کہتے ہیں کہ جہاں شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا وہاں اگر خرچ کر رہا ہے انسان تو وہ بھی اسراف کے زمرے میں جائے گا۔ تھوڑا خرچ کر رہا ہے، زیادہ خرچ کر رہا ہے، شریعت نے وہاں انسان کو مال خرچ کرنے سے روکا ہے، فضول کاموں کے اندر اگر وہاں مال خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کے زمرے میں جائے گا، اور اگر شریعت نے تو وہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ حد سے بڑھ گیا، نمود اور نمائش کی طرف چل پڑا، تو اب یہ جو مال خرچ کرے گا یہ بھی اسراف کے زمرے میں جائے گا۔ اب دو لفظ تھے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر، ایک اسراف اور دوسرا اقتار، وَلَمْ يَقْتُرُوا، کہ وہ تنگی بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں خرچ نہیں کر رہا تو یہ بھی وَلَمْ يَقْتُرُوا اس کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی بخل کے زمرے میں آئے گا۔ اسراف کی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی، یہ اس سے بالکل الٹ ہے کہ اسراف صرف فضول خرچی کو نہیں کہتے بلکہ شریعت نے جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں خرچ نہیں کر رہا تو یہ بخل ہے، اور شریعت نے جہاں مال خرچ کرنے سے منع کیا تھا وہاں یہ مال خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی فضول خرچی کے زمرے میں جائے گا۔ ایسے ہی بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں شریعت کا حکم تو نہیں ہوتا لیکن اخلاقاً وہاں مال خرچ کرنا چاہیے، جیسے کوئی خوشی کا معاملہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، وہاں ادلے بدلے سے ہٹ کر اس شرط کو سائڈ پر رکھ کر ویسے ہی خوشی کے موقع پر لین دین کا معاملہ کرنا، تحفے تحائف کا معاملہ کرنا، اب یہ بھی اخلاقاً یہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی غریب ہے، مسکین ہے، حاجت مند ہے، آپ کے سامنے ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کی بھی مدد کریں جہاں تک ممکن ہے، تو اس کو بھی روکنا، یہ ساری چیزیں وَلَمْ يَقْتُرُوا یعنی فضول خرچی نہیں بلکہ یہ بخل کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اسی کو کہا ہے کہ الرحمان کے جو بندے ہیں وہ نہ ہی اسراف کرتے ہیں کہ فضول خرچی اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں کہ بالکل ہاتھ کو روک لیں، بلکہ وہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اگر دیا ہے تو وہ ان
ممکن ہو اس کو خرچ کرے۔ اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا تمہارے اوپر استحضار بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم اپنی سہولت اور راحت کے لیے بھی استعمال کرنے کو فضول خرچی سمجھو، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لباس کے کچھ درجے لکھے ہیں کہ یہ جو انسان لباس پہنتا ہے، ایک ہے ضرورت کا لباس، ایک ہے آسائش کا لباس، ایک ہے آرائش کا لباس، ایک ہے نمائش کا لباس۔ ضرورت کا لباس تو یہ ہے کہ جس سے انسان کا سطر ڈھک جائے، سطر ڈھانپنا ضروری ہے، تو یہ تو بالکل جائز ہے، تو یہ ہو گیا ضرورت کا لباس۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے آسائش کا لباس۔ آسائش کہتے ہیں راحت کو، کہ انسان ایسا لباس پہنتا ہے جو گرمی اور سردی میں اس کو راحت دے، کہ گرمیوں میں باریک کپڑے کو پسند کیا جاتا ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے، سردیوں میں موٹے کپڑے کو پسند کیا جاتا ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے، تو یہ آسائش کا لباس بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ اب اگلا درجہ آتا ہے آرائش کا لباس۔ آرائش کہتے ہیں کہ انسان ایسا لباس خود پہنے کہ جو اس خود کو اچھا لگے۔ اب وہ خود چاہتا ہے، اس کا دل اس کو پسند کرتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، اور اچھا عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو شریعت کی روح میں یہ بھی جائز ہے۔ ضرورت کا لباس بھی جائز، آسائش کا لباس راحت کے لیے بھی جائز، ایسا آرائش کا لباس جو خود اس کی اپنا شوق ہو یہ بھی جائز ہے۔ ایک ہے نمائش کا لباس، یہ غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کپڑا عمدہ اس لیے پہنو کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کا اس لباس کی وجہ سے مقام ہو، یہ ہے نمائش کا لباس۔ کہ یہ جی 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے، سیٹ صاحب نے، یہ گاڑی سے اترا ہے ابھی نا، یہ جو فلاں بوس کی ہے، یہ جو فلاں جو ہے وہ سوٹ ہے، یہ نمائش کا لباس، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، اپنی راحت اور سکون کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وہ چیز اسراف میں آئے گی جس کے اندر نمود و نمائش ہو گئی، اور جہاں شریعت نے تمہیں کہا تھا کہ مال خرچ کرو، اب زکوٰۃ کا حکم ہے یا صدقے کا حکم ہے یا فطرانے کا حکم ہے یا غریب اور مساکین کی مدد کرنے کا حکم ہے، اگر وہاں خرچ نہیں کر رہے تو یہ اس میں بخل میں آئے گا۔ تو یہ عباد الرحمن کی ایک صفت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اگلی صفت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ رحمان کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے محبوب بندے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اطاعت اور فرما برداری میں اللہ رب العزت کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک ناسمجھی اور کم عقلی کی بات یہ بھی ہے کہ ہم ظاہر میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، لیکن وہی نمازی پرہیزی آدمی جو لوگوں کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، وہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، آسمان و زمین میں، پوری روئے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جیسے کہ مجوسی ہیں وہ اور خدا کے بھی قائل ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات میں شریک کرنا، ایک ہے اللہ رب العزت
صفات میں شریک کرنا، اس میں کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے روزی دینا، اللہ رب العزت کی صفت ہے حاجت کو پورا کرنا، اللہ رب العزت کی صفت ہے اولاد دینا۔ اب ہم اگر اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کو روزی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری روزی اگر بند کی ہے تو فلاں نے بند کی ہے، اگر ہماری روزی میں اضافہ ہوگا تو وہ فلاں کی وجہ سے ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی ذات میں تو ہم شریک نہیں کر رہے لیکن اللہ رب العزت کی صفت میں ہم شریک کر رہے ہیں۔ ہم فلاں جگہ پر جائیں گے، ہم اپنی حاجت کو مانگیں گے، حاجت پوری ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات میں تو شریک نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کی صفت میں شریک کر رہے ہیں، اس لیے کہ حاجت کو پورا کرنا اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ ہم اگر کہیں نظر و نیاز اور منتیں لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں اولاد ملے گی، وہاں جائیں گے تو بیٹا ملے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات میں تو ہم نے شریک نہیں کیا۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم کہیں گے نہیں جی اللہ ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفت ہی اولاد دینا، تم اولاد مانگ رہے ہو کسی اور ذریعے سے کسی اور تک پہ جا کر، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ صفت میں شریک کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ نہ ذات میں شریک کرتے ہیں نہ صفات میں شریک کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا۔ اب اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیے کہ ذات میں تو ہم شریک نہیں کرتے، لیکن جو میں نے دوسری بات کی ہے، اگر آپ سوچیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ رب العزت کے ساتھ صفت میں شریک کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اب اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ فلاں دربار پر گیا اور سجدہ کیا، فلاں پیر صاحب آئے اور ان کے قدموں میں سجدہ کیا، فلاں جو بت ہے اس کو جا کے سجدہ کیا، فلاں جو ہے وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اس کو جا کے ماتھا ٹیک دیا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ سجدہ کرنا ہے اس اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے، سجدے کے لائق ہے وہی اللہ کی ذات۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، مسلمان بظاہر الحمدللہ سمجھ بوجھ رکھنے والے اللہ رب العزت کی ذات میں بالکل شریک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کم عقلی میں، ہم نا سمجھی میں، ہم لاشعوری میں اللہ رب العزت کی صفات میں بھی شریک کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں بھی شریک کر رہے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندوں کی صفات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت عباد الرحمن کی، ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے جتنی بھی صفات تھی، والذین اذا انفقوا تک، مال خرچ کرنے تک، وہ تھے کچھ کام کرنے کے کہ یہ کام کریں گے اللہ رب العزت کے رحمان کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اب والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، جو گناہ ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہی عقیدہ خراب ہونا، وہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور دوسری چیز ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس کے بعد ہے ولا یزنون، کہ یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں گناہ کے زمرے میں، نافرمانی کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي، کہ رحمان کے جو بندے ہیں کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، قصاص ہے یا کسی کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، اور یہاں کسی کو سنگسار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ناحق قتل نہیں کرتے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ آگے ہے ولا یزنون، کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ انتہائی سنگین اور بدترین گناہ ہے زنا، اور یہ ایسا گناہ ہے تمام انبیاء علیہم السلام جتنے بھی گزرے ہیں، کسی کی شریعت میں بھی یہ چیز جائز نہیں تھی کہ اپنے ناحق طریقے سے خواہشات کو پورا کرنا، جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنا اس کے شریعت کے اندر نکاح کا طریقہ رائج ہے، لیکن زنا رحمان کے بندے کی یہ صفت نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے کی صفت نہیں ہے۔ جو یہ کر رہا ہے وہ سمجھو اللہ رب العزت کی بندگی سے نکل گیا ہے۔ اور
صرف شرمگاہ کا زنا نہیں بلکہ شرمگاہ کے زنا تک لے جانے والی ساری چیزیں وہ بھی زنا کے زمرے میں آتی ہیں۔ غیر محرم سے کال پر بات کرنا ہے، غیر محرم کو چھونا ہے، غیر محرم سے جو ہے گفتگو کرنا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے، حتیٰ کہ غیر محرم کے بارے میں اپنے دماغ کے اندر پلاننگ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں زنا کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم آپ کہیں کہ ہم تو شرمگاہ کا زنا نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دماغ زنا میں مبتلا ہے۔ آپ جس آلے کے ذریعے اس غیر محرم سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ زنا میں مبتلا ہے۔ آپ اس کو دیکھنے کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر جا رہے ہیں، آپ کے قدم زنا میں مبتلا ہے۔ آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی زبان زنا میں مبتلا ہے۔ اور رحمان کے بندے ہیں ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ غیر اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ، ہاں اب اس کے بعد جو ایسا کرے گا، ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، یہ اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ اس کے عذاب کو بڑھا چڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اگر اس نے اپنی اس گندے عمل سے، اپنے غیر اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے، ناحق قتل کرنے سے، زنا کرنے سے اگر اس نے توبہ نہ کی، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور رحمان کے بندوں کی صفت وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اس آیت کے مفسرین نے دو مفہوم ذکر کیے ہیں۔ لا يشهدون الزور، زور کہتے ہیں کسی بھی جھوٹے عمل کو، کسی بھی باطل عمل کو، کسی بھی لغو عمل کو، اور کسی بھی ایسی مجلس کو جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو باطل پر مبنی ہو۔ لا یشہدون، کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ کافروں کے میلے ہیں، کافروں کی عیدیں ہیں، کافروں کی ہولی اور دیوالی ہے، عیسائیوں کا کرسمس ہے، اور اسی طرح گانے بجانے کی محفلیں ہیں، اور اسی طرح بے حیائی کی جو ہے مجلسیں ہیں، اور اس سے آگے چلتے ہیں نشریات کے پروگرام ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ رحمان کے بندے لا یشہدون الزور، کسی بھی باطل کام میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھاتے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے جہاں حاضر ہے جو ہم تیار ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا جاننے والا مجھے گواہی کے لیے لے کے جا رہا ہے، جھوٹی گواہی، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی کہ میں یہ اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب جو عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں دونوں تو حق پر نہیں ہوتے، یا دونوں تو حق نہیں ہوتے، ایک تو حق پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن دو گواہ اس نے پیش کرنے ہیں، تو اس نے پیش کرنے ہیں۔ آج تک آپ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ نہ حق تھا، اس کے ساتھ کوئی گواہ نہیں گیا، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہ حق بھی وہاں چلے جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ لا یشہدون الزور، اللہ کے بندے کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور صفت یہ ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں کسی بھی لغو مجلس ہوتی دیکھتے ہیں، اس کے پاس سے بالکل شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسی مجلس ہو جس کا اخروی اعتبار سے نقصان ہو، وہ بھی لغو مجلس، اور جس کا دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بھی لغو مجلس۔ اور آج ہر چوراہے پر آپ کو لغو مجلس مل جائے گی، لغو کھیل مل جائے گا، وقت کو ضائع کرنے کی دیگر چیزیں مل جائیں گی۔ عباد الرحمن کتنا پیارا لقب ہے، جو بندہ اس پیارے نظم کے اندر آنا چاہتا ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے کہ ان کے پاس کھڑا بھی ہو۔ اول تو ان صفات کا حامل آدمی ایسی مجالس میں شریک ہی نہیں ہوتا، خود جانا وہاں پسند ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کہیں اچانک اس کا گزر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پاس سے بالکل اپنے جو ہے شریفانہ انداز سے گزر جائے، اور یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کرامہ کسے کہتے ہیں کہ آپ اس مجلس کے پاس سے گزر رہے ہیں
فقیر بھی نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سے اچھا بھی نہیں سمجھنا ہے۔ یہ ہے کرامن کا مطلب، ناگواری کا اظہار آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب بھی ان کو اللہ رب العزت کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے۔ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ مطلب نہیں، دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے اندھے اور بہرے نہیں ہوتے۔ جب بھی ان کو اللہ رب العزت کے کلام سے، آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق